رات کا وقت تھا۔ میں اس وقت اس گہرے جنگل کے درمیان کھڑا تھا۔ آس پاس بہت سارے درخت تھے، جبکہ ساتھ جنگلی جانور کی آواز نے ماحول کو اور بھی ڈراؤنا بنا دیا تھا، اور وہ شخص میری پکڑ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں کب سے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ آج میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس چور کو پکڑ کر دم لوں گا، لیکن جنگل کے درمیان آ گیا۔ پر وہ چور اس آدھی رات کے گہرے اندھیرے میں مجھ سے پکڑا نہ گیا۔ اب جنگلی جانور کی آواز کی وجہ سے مجھے کافی خوف آنے لگا تھا، اور میں دکان کا راستہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اسی وجہ سے اس سے پہلے کہ اور اندھیرا ہوتا میں واپس جانے کا سوچنے لگا تھا۔ مجھے افسوس تھا کہ اس بار بھی وہ چور پکڑ نہ سکا، جو کہ میری دکان سے روز ہی چوری کرتا تھا اور پھر بھاگ جاتا تھا۔ اس چور نے خود کو ایک کالی چادر سے ایسے چھپایا ہوتا تھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ چور مرد ہے یا عورت ہے۔ میں اب واپس جانے لگا تھا۔ جیسے ہی اپنی دکان پر پہنچا تو 3-4 مٹھائیاں پھر سے غائب تھیں۔ یہ دیکھ کر مجھے اور بھی خوف آنے لگا تھا۔ لوگوں کی باتیں میرے ذہن میں چلنے لگی تھی، جو یہی کہتے تھے کہ ایسی دکان کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس طرح کے علاقے میں ایسی دکان کھولنا بے وقوفی۔ لیکن مجھے مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا تھا۔ مجھے اس کے علاوہ کوئی ہنر نہیں آتا تھا۔ جب سے اپنے محلے میں وہ 3 بار مٹھائی بیچ کر پیسے کمائے تھے، تب سے ہی سب لوگ میری تعریف کرنے لگے تھے کہ میں اتنی اچھی مٹھائی بنانے لگا تھا۔ اپنی تعریف سن کر مجھے اور بھی خوشی ہوتی تھی، اور اب طے کر لیا تھا کہ آگے جو بھی کروں گا مٹھائی بنا کر کروں گا۔ دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ مجھے مٹھائی کی دکان کھول لینی چاہیے۔ ان کے اس مشورے کو سن کر مجھے بھی یہی لگ رہا تھا، پر کوئی جگہ نہ ملی جدھر میں اپنی دکان کھول سکتا۔ جو بھی علاقہ ملتا تھا وہ گاؤں سے بہت دور بن جاتا تھا۔ میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ اب اسی علاقے میں ہی اپنی دکان کھولوں گا، پر لوگوں نے جب یہ سنا تو طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے کہ اگر وہاں دکان کھولی تو میں بہت پچھتاؤں گا اور ہمیشہ ہی مشکلات میں پھنسا رہوں گا۔ اب مجھے بھی یہی لگتا تھا۔ جب سے دکان بنائی تھی اس وقت سے ہی دکان میں 3 سے 4 دفعہ کسی نے مٹھائی چرائی تھی۔ میرا شک کسی پر بھی نہیں جاتا تھا، کیونکہ چوری ہی آدھی رات کو ہوتی تھی۔ جیسے ہی اس بات کو دادی کو جا کر بتایا تو ان کی بات ہی نرالی تھی کہ یقیناً یہ کسی شیطانی مخلوق کی شرارت ہوگی۔ ان کی بات سن کر مجھے کافی ہنسی آئی تھی، کیونکہ میرا ان چیزوں پر شروع سے ہی یقین نہ تھا، پر دادی کا یقین بہت کامل تھا۔ اب جو بھی چوری ہوتی تھی دادی یہی کہتی تھی کہ یقیناً شیطانی مخلوق کی شرارت ہے۔ میں نے دادی کو بتا دیا تھا کہ اب جب بھی وہ چور چوری کرے گا تو میں اس چور کو ضرور پکڑوں گا۔ اگر وہ شیطانی مخلوق ہوئی تو وہ میری پکڑ میں بالکل بھی نہیں آئے گی۔ دادی نے میری بات مان لی تھی، اور آج تک کوئی بھی چور میرے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ دادی کی جیت ہو رہی تھی، جبکہ میں ہارتا ہی جا رہا تھا۔ مجھے بھی اب ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں سچ میں میری دکان پر بھوت کا سایہ نہ آ گیا ہو۔ جب بھی صبح سویرے دکان کھولنے جاتا تھا تو میں ڈر جاتا تھا، اور رات ہوتے ہی میرا یہ ڈر واپس آ جاتا تھا۔ دوپہر کو تو لوگوں کی رونق ہوتی تھی، پر رات کو جب سناٹا چھا جاتا تھا تو میں سہم جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی بہت زور سے شور مچا رہا ہو۔ میں اپنے دل ہی دل میں ذکر کرنے لگتا تھا، لیکن اپنی دکان سے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اب یہی ایک ذریعہ تھا جس سے میرا چھوٹا سا گھر چل رہا تھا۔ ایک رات اچانک ہی وہ شور کافی زیادہ ہو گیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور جا کر دیکھنے لگا کہ عجیب سا شور کدھر سے آ رہا تھا۔ جیسے ہی میرا گزر وہاں سے ہوا تو حیران ہو گیا کہ وہ جیسی جگہ تھی جو پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ایک محل لگ رہا تھا جس کے اندر روشنی تھی۔ وہ روشنی کافی پیلی سی تھی۔ رات کے اس پہر جنگل کے کنارے پر وہ محل واقع تھا، اور اس میں اتنی رونق تھی۔ مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا۔ اچانک ہی میرا کندھا کسی نے دبایا اور ایک دم ہی میرا سانس بند ہو گیا تھا۔ نہ جانے میرے پیچھے کون کھڑا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو پیچھے ایک چادر میں بوڑھا سا آدمی کھڑا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو خود پر قابو پایا اور اسے سلام کرنے لگا۔ اس نے مجھے جواب دیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے، اور اس محل میں صبح کی بجائے رات کے وقت رونق کیوں ہوتی ہے؟ میری بات سن کر آدمی کہنے لگا کہ یہ محل نہیں بلکہ یہ تو شادی ہال ہے۔ یہ سن کر میں نے دوبارہ سے اس عمارت کو دیکھا جو محل لگ رہی تھی۔ مجھے تجسس ہوا کہ شادی ہال پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ پہلے شادی ہال بند ہو گیا تھا اور اب اچانک سے کھل گیا ہے۔ میں خود پر قابو نہ پاتے ہوئے اس آدمی سے پوچھ بیٹھا۔ وہ آدمی ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ تو وہ تبھی بتائے گا جب میں اسے اپنی دکان پر لے کر جاؤں گا۔ یہ سن کر میں تیار ہو گیا۔ میں نے اس کی بات کافی توجہ سے سنی تھی، پر جیسے ہی اس نے بتایا کہ شادی ہال پر بھوت کا قبضہ تھا تو میں کافی ڈرنے لگا تھا۔ پسینے سے بھر گیا تھا، لیکن وہ آدمی بہت مزے سے بتا رہا تھا۔ میں نے اسے مٹھائی دی تو کہنے لگا کہ میری مٹھائی اسے بہت پسند آئی ہے۔ میں نے ایک پلیٹ مٹھائی کی اس کے سامنے رکھی تھی، لیکن یہ دیکھ کر مجھے کافی عجیب لگا جب اس آدمی نے کچھ ہی دیر بعد وہ پلیٹ بالکل صاف کر دی تھی۔ مجھے عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ تبھی میں نے اس آدمی سے پوچھ لیا کہ کیا اسے بھی بھوت اور شیطانی مخلوق پر یقین ہے؟ وہ آدمی میری بات سن کر ہنسنے لگا تھا اور مجھے واپس دے کر ہاتھ دھونے چلا گیا تھا۔ میں نے اس کا انتظار کیا پر وہ واپس نہ آیا۔
مجھے کافی حیرت ہوئی، لیکن جیسے ہی میں اس کے پیچھے گیا تو میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ اس جگہ پر کوئی بوڑھا آدمی نہیں تھا۔ وہ جگہ تو بالکل خالی تھی، لیکن کوئی ایسا راستہ نہ تھا جدھر سے وہ جا سکتا تھا۔ میرا بہت برا حال ہو چکا تھا، پسینے سے میں سارا بھیگ چکا تھا۔ میں نے اسی وقت دکان بند کر دی تھی اور گھر واپس جانے لگا تھا۔ گھر جیسے ہی گیا تو میری حالت دیکھ کر دادی بھی پریشان ہو گئی تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے، پر میں نہیں بتا سکا کہ اس بار تو سچ میں میری بات ایک جن بھوت سے ہوئی ہے، جس نے دھوکے سے میری مٹھائی کی پوری پلیٹ کھا لی تھی۔ دادی کو یہی لگا کہ سر میں درد ہو گیا ہے۔ اس بار بھی دادی کی ایک ہی بات تھی کہ میں وہ دکان چھوڑ دوں، پر اس دفعہ میری نیت ہی بدل گئی تھی اور دادی کی ہاں میں ہاں ملانے لگا تھا۔ جو بھی بچت تھی وہ 3-4 دن میں ختم ہو گئی تھی اور ساری گھر کے کام میں لگ گئی تھی۔ یہی دیکھ کر اب میں نے پھر سے ارادہ کر لیا تھا کہ دکان دوبارہ کھولوں گا۔ میں نے ہر ورد کر کے دیکھ لیا تھا، لیکن کوئی پھر بھی چوری سے مٹھائی لے ہی جاتا تھا۔ اوپر سے اس چور نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ وہ چور اور باقی سب ایک ہی جن کا کام ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جو بھی مجھ سے زیادہ مٹھائی لے گا وہ سچ میں جن ہی ہوگا۔ اب جو کوئی بھی مجھ سے زیادہ مٹھائی لیتا تھا تو میں اسے باتیں سنانے لگ جاتا تھا کہ وہ ایک جن ہے۔ اس طرح کافی لوگ اصل میں انسان ہوتے تھے، اور جیسے ہی میں ان پر جن کا الزام لگاتا تھا تو وہ سب مجھے یہی سمجھتے تھے کہ مجھے کچھ ہو گیا ہے۔ میں پہلے بالکل ایسا نہیں تھا۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی کہ جب بھی میں دکان میں جاتا ہوں تو میرا لہجہ بدل جاتا ہے اور میرے اندر جن آ جاتا ہے۔ کسی نے یہ بات میری دادی کو بھی بتا دی تھی۔ دادی نے جیسے ہی یہ بات سنی تو انہیں میری فکر ہونے لگی تھی۔ میں نے دادی کو یقین دلایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ میری دکان پر جو بھی زیادہ مٹھائی لیتا ہے وہ اصل میں ایک جن ہوتا ہے، کیونکہ جن اور شیطانی مخلوق زیادہ تر میٹھی چیزیں کھاتی ہیں۔ دادی بھی خوفزدہ ہو گئی تھی اور میرا دکان پر جانا انہوں نے بند کر دیا تھا۔ پر دادی کو سمجھایا کہ اگر میں دکان پر نہ گیا تو ہمارے حالات بہت کٹھن ہو جائیں گے اور کوئی بھی ہماری مدد نہیں کرے گا۔ میں پھر بھی دکان پر جانے لگا تھا۔ میرا شک اس شادی ہال پر تھا کہ ضرور ادھر جا کر مجھے کوئی سراغ ملے گا، لیکن وہاں پر کسی کی شادی ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ شادی ہال کا راستہ میری دکان کے سامنے سے گزرتا ہے، لیکن شادی والے لوگوں کو میں نے اس ہال میں جاتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ہال کے اندر جانے کا سوچا، پر جیسے ہی قدم بڑھایا مجھے کسی نے روک لیا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں جان گیا تھا کہ یہ ایک نئی شرارت ہے، پر میں واپس دکان پر چلا گیا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ شادی ہال ابھی بھی کسی چیز کے قبضے میں ہے، اور وہیں سے کوئی چیز ہے جو میری دکان پر بھی آتی ہے۔ میں نے دادی کی بات مان لی تھی اور اب دکان پر آنا جانا کم کر لیا تھا، لیکن مجھے اب ایسا لگتا تھا جیسے پھر بھی کوئی سایہ میرے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ جب بھی چلنے لگتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہو۔ مجھے کافی خوف آتا تھا۔ لوگوں نے مجھ سے ملنا جلنا بند کر دیا تھا۔ میری منگنی 4 ماہ پہلے ہی ہوئی تھی۔ لڑکی کافی سلجھی ہوئی تھی۔ جب یہ چیز میرے سسرال والوں نے دیکھی تو فوراً ہی انہوں نے وہ منگنی توڑ دی۔ اس بات کا مجھے کوئی افسوس نہیں تھا، کیونکہ منگنی دادی نے اپنی پسند کی لڑکی سے کروائی تھی اور میں ابھی شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لوگوں کی فضول باتوں کی وجہ سے ہمیں وہ علاقہ چھوڑنا پڑا تھا۔ لوگوں نے پھر بھی نہیں بخشا تھا اور ایسا کہنے لگے تھے کہ اب ہم جس علاقے میں بھی جائیں گے ادھر بھی اپنے ساتھ شیطانی مخلوق لے کر جائیں گے۔ پر ہمارے پہلے 4 دن بالکل صحیح گزرے تھے۔ میرا اس علاقے میں ایک دوست بن گیا تھا جس سے میں نے کہا کہ مجھے کسی چیز کی دکان کھولنی ہے، تو دوست نے مجھے بتایا کہ ادھر مٹھائی کا کاروبار کافی اچھا چلتا تھا اور لوگ بہت امیر ہو رہے ہیں۔ مٹھائی کی سب سے بڑی فیکٹری اسی علاقے میں ہے، اور جس کی وہ فیکٹری ہے وہ بندہ پہلے ایک معمولی سی دکان کا ملازم ہوا کرتا تھا، لیکن اس نے مٹھائی کا کاروبار شروع کیا تو برکت بڑھنے لگ گئی تھی۔ میں کافی ڈر گیا تھا اور سوچا تھا کہ کبھی بھی زندگی میں مٹھائی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن اس دوست کی باتیں میری سوچ سے بالکل مختلف تھیں۔ پر میری نیت پھر سے بدلنے لگی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اس علاقے میں مٹھائی کی دکان ہی کھولوں گا۔ دادی کو اگر یہ بات بتا دیتا تو انہوں نے مجھے صاف صاف منع کر دینا تھا۔ یہی سوچ کر کوئی بھی بات دادی کو نہ بتائی اور چھپ کر ہی میں نے مٹھائی کی دکان کھول لی تھی۔ اس دوست نے میری بہت مدد کی تھی اور اپنے دوست کے گھر سے مٹھائی بنا کر لاتا تھا۔ دادی کو یہی کہا تھا کہ کپڑے کی دکان ہے۔ دادی نے دکان دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ جب ہی دادی کو دوست کی کپڑوں کی دکان پر لے گیا تھا، وہ کافی خوش ہوئی اور مجھے دعا دینے لگیں کہ اللہ میری اس دکان میں برکت پیدا کرے۔ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوا تھا، پر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مٹھائی کافی چلنے لگی تھی، پر جیسے ہی میری مٹھائی مشہور ہوئی تو اب روز ہی مجھے کوئی نہ کوئی بیماری لگ جاتی تھی۔ میرا حال پہلے جیسا ہونے لگا تھا۔ میرے سر میں درد ہو جاتا تھا۔ یہ علاقہ جنگل والا بالکل نہیں تھا، لیکن جیسے ہی آدھی رات ہوتی تو مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ یہ وہی علاقہ ہے جدھر میری پہلے والی دکان تھی۔ میں کافی ڈرنے لگا تھا۔ اب دل یہی کر رہا تھا کہ دادی کو سب سچ سچ بتا دوں، لیکن میری جو بھی سیل ہوتی تھی اسے دیکھ کر دادی کافی خوش ہوتی تھیں اور یہی بات کرتی تھی کہ مجھے پہلے ہی کپڑوں کا کاروبار شروع کر دینا چاہیے تھا۔
اگر دادی کو پتہ چل جاتا کہ میرا کاروبار وہی مٹھائی والا ہے تو میری دادی سے بحث ہو جانی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن اچانک ہی رات کا وقت تھا۔ اب میں ویسے بھی اپنی دکان جلدی بند کر دیا کرتا تھا، لیکن اس رات کافی دیر ہو گئی تھی۔ اچانک ہی آدھی رات کا وقت ہو گیا اور میں نے ابھی بھی اپنی دکان بند نہیں کی تھی۔ یہی سوچ کر میں کلوزنگ کرنے لگا تھا جب میری پیچھے کسی لڑکی کی آواز آئی جو یوں کہہ رہی تھی کہ میں اس کی مدد کر دوں ورنہ اس کے ساتھ برا ہو جائے گا۔ یہ سب میں نے جیسے ہی سنا تو میری نظر اس لڑکی کی طرف گئی اور اس لڑکی کی حالت دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ دلہن کے روپ میں تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی نئی شادی ہو، پر یقیناً اس کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس آیا اور اس سے یہی پوچھا کہ میں اس کی مدد کیسے کر سکتا ہوں۔ وہ جو بھی تھی کافی ہڑبڑائی ہوئی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ اس کی شادی زبردستی ہونے جا رہی ہے۔ اگر میں نے اس کی مدد نہ کی تو وہ بری طرح پھنس جائے گی اور اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں نے اس کی بات سنی تو صاف انکار کر دیا کہ میں اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ پہلے حالات برے ہی چل رہے ہیں۔ لڑکی نے میری بات سنی تو کہنے لگی کہ اس کا تعلق کافی امیر گھر سے ہے، وہ میری مدد کرے گی اگر میں نے اس کا ساتھ دیا۔ یہ دیکھ کر میں کافی حیران ہوا تھا۔ میرا دل للچانے لگا تھا۔ مجھے پیسے کی کافی ضرورت تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کی مدد کروں گا۔ اسے رکنے کے لیے کہا اور چھپنے کے لیے ایک گھر چاہیے تھا۔ میں اسے ویسے تو دادی کے سامنے نہیں لے کر جا سکتا تھا، جب ہی اسے کہا کہ اسے اپنا حلیہ بدلنا ہوگا۔ وہ فوراً ہی کچھ دیر بعد ایک عام سی لڑکی کی شکل میں میرے سامنے آئی۔ اسے سخت الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ وہ میری دادی کو یہ بالکل نہیں بتائے گی کہ میں ایک مٹھائی کی دکان چلاتا ہوں، کیونکہ دادی کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اس نے میری بات مان لی اور رات ہوتے ہی میں اسے دادی کے پاس لے کر گیا۔ دادی مجھ سے پوچھنے لگیں کہ وہ کون لڑکی ہے۔ جب ہی دادی کو بتایا کہ آپ کا خیال رکھنے کے لیے میں اسے لے کر آیا ہوں۔ دادی نے میری بات سنی تو کہنے لگی انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ مفت میں کوئی بھی اس کام کے لیے راضی نہیں ہوگا، اس لیے انہیں یہی لگا تھا کہ میں اس لڑکی کو بھی پیسے دوں گا۔ میں نے دادی کو بتایا کہ اس لڑکی کو صرف 500 روپے دوں گا۔ دادی کافی مشکل سے مانی تھی۔ وہ لڑکی اب ہمارے ساتھ رہنے لگی تھی۔ مجھے بھی اس چیز کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ دادی گھر میں اکیلی ہیں اور اس پر پورا یقین تھا۔ مجھے بھی کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں تھا کہ وہ لڑکی ایسی حرکت کرے گی۔ اس نے پہلے ہی دن مجھے 1000 کے کافی نوٹ دیے تھے جو شاید ہی زندگی میں نے پہلی دفعہ دیکھے تھے، اور دیکھتے ساتھ ہی میں حیران ہو گیا تھا کہ اگر یہ لڑکی میرے ساتھ زندگی بھر کے لیے رہے گی تو میری زندگی سنور جائے گی۔ میں نے اپنے دوست کو یہ بات بتائی جس کی کپڑے کی دکان تھی۔ اس نے یہ واقعہ سنا کیسے میری ملاقات اس لڑکی سے ہوئی ہے تو کافی حیران ہوا تھا کہ عام طور پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ وہ مجھ سے لڑکی کی تفصیل پوچھنے لگا تھا، پر میری اس لڑکی سے ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی کہ اسے سب بتا سکا۔ بس یہی جانتا تھا کہ وہ لڑکی کافی امیر ہے اور وہ اپنے بل بوتے پر ہی امیر ہوئی ہے۔ ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے پوچھنا چاہیے کہ آخر وہ ایسا کیا کرتی ہے جو گھر بیٹھے بیٹھے ہی اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے۔ میں یہی سوچ کر رات کے وقت اس کے روم میں چلا گیا تھا۔ گھر میں 2 ہی روم تھے، ایک میں دادی اور میں سو جاتے تھے جبکہ دوسرا روم اسے دے دیا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے روم میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، جبکہ اس کے آس پاس پیسوں کا ڈھیر دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میری آنکھیں چمک اٹھی تھی کہ اتنی دولت کیسے آ سکتی ہے۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو بالکل ویسے ہی رہی۔ اس نے اپنی دولت بالکل بھی نہیں سمیٹی اور مجھے اپنے پاس بلانے لگی۔ میں نے اسے بات کا آغاز کیا کہ دادی کو اس پر شک ہے، اس لیے اسے بتانا ہوگا کہ اس کا کیا کاروبار ہے۔ وہ گھر بیٹھے اس کی دولت بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ میری بات سن کر مسکرانے لگی تھی اور کہنے لگی تھی کہ دوسرے علاقے میں ایک شادی ہال ہے جو کہ کافی پرانا ہے، لیکن وہاں کوئی بھی شادی نہیں کرواتا تھا۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ اس شادی ہال پر سایہ ہے، اس لیے جیسے ہی اس نے یہ سنا تو کم قیمت پر اس نے وہ خرید لیا اور اس شادی ہال کی تعمیر دوبارہ سے کروائی تھی۔ جس وقت وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھی، اس لیے خریدنے میں فیملی نے اس کی مدد کی تھی، پر جیسے ہی اس نے شادی ہال خرید لیا تھا تو اس کی فیملی نے اسے فورس کیا تھا کہ اسے شادی کرنی ہوگی، کیونکہ اس کا رویہ بدل گیا تھا۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ شادی ہال کی وجہ سے اس پر بھی کسی کا سایہ ہے، پر وہ بالکل ٹھیک تھی اور وہ یہ صرف وہی جانتی تھی۔ میں اس کی بات پر حیران ہوا کہ وہ اتنی بہادر ہے کہ اس نے وہ ہال خرید لیا تھا، جبکہ وہ جانتی ہے کہ وہ ہال کافی پراسرار ہے، پھر بھی وہ وہاں شادیاں کرواتی ہے۔ میرے ذہن میں یہی سوال تھا کہ اگر اس ہال میں کوئی بھی شادی نہیں کرواتا تو وہ ہال کیسے چل رہا ہے اور اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی ہے؟ پر میں نے اس سے کوئی سوال نہ کیا اور واپس چلا گیا تھا۔ وہ میری مدد روز ہی کرتی تھی، مجھے اسے کچھ بھی مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ میرے حالات کافی بدلنے لگے تھے۔ دادی بھی اس لڑکی کے ساتھ کافی اٹیچ ہو گئی تھی۔ میرا دوست مجھ سے اب ایک ہی بات کرتا تھا کہ میں اس لڑکی سے اگر شادی کر لوں تو میرے حالات کافی اچھے ہو جائیں گے۔ مجھے اس کی بات پہلے تو بہت چبھتی تھی، لیکن اپنے حالات بہتر ہوتے ہوئے دیکھے تو میں نے مٹھائی کا کام بند کر دیا تھا
और वो सारे पैसे जोड़कर एक कपड़ों की दुकान खरीदती थी। मैं उस लड़की का बहुत शुक्रगुजार था। दादी अब एक ही बात कहती थी कि वो लड़की कहीं से भी आम लड़की नहीं लगती है। एक दिन दादी के सामने मैंने उस लड़की से पसंदीदगी का इजहार कर दिया। दादी काफ़ी खुश हो गई थी कि लड़की मेरी किस्मत संवार देगी। लड़की ने मेरी बात सुनी तो वो चुप सी हो गई थी। मैं भी जानता था कि उसकी मदद करके मैंने कोई एहसान नहीं किया था, क्योंकि जितनी उसने मेरी मदद की थी वो उसकी मदद करने के सामने लाखों गुना बड़ी थी। मैं अब शर्मिंदा होता था कि उस लड़की के सामने ये सब बोलकर अच्छा नहीं किया, पर दादी मुझे समझती थी और कहती थी कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, वो लड़की ज़रूर हाँ कर देगी। कुछ दिन बाद ही वो लड़की भी शादी के लिए मान गई थी, लेकिन उसने मेरे सामने शर्त रख दी थी कि अगर मैं सच में उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ और शादी करना चाहता हूँ तो मुझे उसकी फैमिली को मनाना होगा। मैं अब मुश्किल में फंस चुका था। कहाँ वो अमीर लड़की और कहाँ मेरी मामूली सी दुकान, जो कि उस लड़की की वजह से ही बन पाई थी। पर दादी के कहने पर मैं ऐसा करने के लिए तैयार हो गया और उस लड़की के घर चला गया था। उसकी अम्मी तो मान गई थी, पर उसके अब्बू ने मुझसे सवालात पूछना शुरू कर दिए थे। उनके मुताबिक मैं बिल्कुल भी उस लाइन पर नहीं था जिधर वो अपने दामाद को रखते थे। कुछ दिन बाद ही वो सब मान गए थे और मेरी उस लड़की के साथ शादी हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे को समझते थे। शादी के बाद मैंने उसे बताया कि उस शादी हॉल के सामने ही मेरी भी दुकान होती थी, जो कि मिठाई की होती थी, और उस वक्त मैं काफ़ी डरता था। जब रात को कोई भी मुझसे मिठाई लेने आता था तो मुझे यही लगता था कि ये इंसान के रूप में कोई और है। वो भी मेरी बात के साथ मुत्तफिक थी और यही कहती थी कि इंसान से ज़्यादा इस दुनिया में दूसरी मखलूक हैं जो कि इस दुनिया में होने का उतना ही हक रखती हैं जितना हम सब रखते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी मौजूदगी की वजह से हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी को छोड़ दें।